ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ میں نے عملیات کے میدان میں استقامت اور محنت کے ساتھ چلنا ہے۔ سب سے پہلے جو درجہ ہے اس میں یہی ہے اپنی ذہنی تیاری اور خود کو محنت کے لائق سمجھنا یا محنت کے قابل بنانا۔ درجہ دوم میں ہوتا ہے مرشد کا تلاش کرنا، اور اگر مرشد کی تلاش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر راستے سہل ہو جاتے ہیں، اور میرے حساب سے سب سے مشکل درجہ یہی ہوتا ہے کہ مرشد کی تلاش کرنا۔ مرشد مل جائے تو سمجھ لیں کہ راستے سمٹ جاتے ہیں، منزل قریب آ جاتی ہے اور معاملات سلجھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے مرشد کا ادب کرنا، اور مرشد کو اس حد تک خدمت کے ذریعے راضی کرنا کہ وہ اپنے سینہ کے علوم آپ کو منتقل کرے۔ اور یہ مشکل ترین درجہ ہوتا ہے سب سے، جو میرے تجربے میں آیا ہے کہ مرشد کی تلاش مشکل ہے اور مرشد کو راضی کرنا مشکل ترین ہے۔ اور جو اس درجے کو پار کر گیا وہ سمجھ لے مرشد کی تلاش میں منزل کے قریب بندہ پہنچ جاتا ہے، اور جب مرشد راضی ہو جاتا ہے تو بندہ سمجھو منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر مرشد چاہے تو آنن فانن چند لمحات میں اپنی روحانیت سے مرید کو نواز دے اور ہر چیز کا معاملہ اسے عیاں دکھا دے۔ یہ سب مرشد پہ منحصر ہوتا ہے۔ اور اگر مرید ناقص ہو، چوں چراں چی کیل اور کال والا ہو، سوال کر کے طلب کرنے والا ہو، اپنی مرضی سے مرشد کو چلانے والا ہو، ادب میں کمی کوتاہی رکھتا ہو، ہر معاملے میں عقل کو استعمال کرتا ہو، تو پھر مرشد اس کو چوتھے درجے میں لے کے آتا ہے، اسے محنت کرواتا ہے، ریاضت کرواتا ہے۔ لیکن حاصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ مرشد کے ادب کو اور اس کی رضا تک پہنچ جائے۔ اب چوتھے درجے میں کچھ مریدین اور شاگرد ناکام ہو جاتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ناکام ہی ہوتے ہیں، اور ہزاروں میں سے ایک ہاتھ ہی اس درجے تک پہنچ پاتا ہے۔ لیکن وہ عملیات کے کچھ وظیفے لے کر اور ان کی تاثیر دیکھ کر اسی پہ ہی قناعت کر کے دم درود شروع کر دیتا ہے، اور اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا جہاں پہ اس کا مرشد ہوتا ہے، اور یہ درجہ چوتھا ہے۔ تو برائے یہ بات ہے روحانیت کے عروج کی، اور جو حاصل ہوتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کس وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس اس طرح کے معاملات آ جائیں کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، مخلوق خدا کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جھوٹ سے اجتناب کرے، حلال رزق کمائے، والدین اور مرشد کو راضی رکھے، تو پھر اس کے بعد ریاضت کرے، تو پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے بہت سالوں کے بعد کہ اس کو یہ کشف حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے معاملات سلجھانے کے لیے اسے صرف اتنا ہی جواب ملتا ہے جتنا لوگوں کا وہ روحانی طور پر مسئلے کا حل ہو سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے بھائی جان یہ تشخیص کی جاتی ہے۔